الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون۔ اور مردہ زمین بھی لوگوں کے لیے اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ ہم نے اس زمین کو زندگی دی اور پھر اس زمین سے غلہ پیدا کیا اور اسی سے یہ لوگ کھاتے ہیں، اور ہم نے زمین کے اندر کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا فرمائے اور زمین کے اندر چشمے جاری فرما دیے تاکہ لوگ اس کے پھل کھائیں، اور ان کے ہاتھوں نے اس میں کوئی عمل نہیں کیا، کیا یہ لوگ ابھی بھی شکر نہیں ادا کریں گے؟ پاک ہے وہ ذات، جس ذات نے یہ سب کچھ بنایا، یہ وہ ذات ہے جو پاک ہے، جس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، ان چیزوں میں سے بھی جو زمین اگاتی ہے اور انسانوں میں سے بھی، اور ان چیزوں میں سے بھی جن کو یہ لوگ نہیں جانتے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دعوت اور تبلیغ کے اصول کے طور پر ایک واقعہ ذکر کیا تھا۔ اب یہاں سے مشرکین کے لیے اور عام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے دلائل بیان فرما رہے ہیں تاکہ لوگ اللہ کی قدرت کو پہچانیں اور حشر اور نشر پر قیامت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر استدلال کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ زمین ہے جس پر تم لوگ بستے ہو، رہتے ہو، یہ زمین اور اس پر بسنے والی آبادی جس میں کروڑوں اربوں خربوں لوگ انسان آباد ہیں، ان کی آبادیاں، مکانات، محلات سب کچھ ہیں، ایک مستقل اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اور دوسرے یہ زمین مردہ ہو جاتی ہے، اگر اس پر بارشیں نہ ہوں تو گھاس پھوس بھی سوکھ جاتا ہے اور یہ بالکل خشک اور بنجر ہو جاتی ہے اگر بارشیں بند ہو جائیں۔ اس بنجر زمین کو زندگی دینا اور اس کو کاشت کے قابل بنانا یہ اللہ کا کام ہے، اور اس کی قدرت سے ہی ہو سکتا ہے۔ ساری دنیا مل کر کسی زمین کو کاشت کے قابل نہیں بنا سکتی۔ زمین میں پیدا کرنے کی جو صلاحیت اللہ دی ہے وہ اللہ نے رکھی ہے، کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ کسی زمین کے اندر پیدا کرنے کی، گھاس اگانے کی بھی طاقت پیدا کرتے ہیں۔ بہت سے ایسے علاقے ہیں جو ریگستانوں میں تبدیل ہیں، ریگستان وہاں پائے جاتے ہیں، ریت ہی ریت ہے، پتھر ہی پتھر ہیں، وہاں لوگ چاہتے ہیں کہ یہاں کچھ اگ جائے، گھاس نکل آئے، پھل نکلیں اور یہاں کھیتیاں ہوں، لیکن نہیں اگتی۔ ان کی کوششیں ناکام ہیں، وہ اپنی کوشش میں ہار جاتے ہیں کیونکہ اللہ کی وہاں مرضی نہیں ہوتی۔ جہاں اللہ کی منشا ہوتی ہے وہیں درخت نکل آتے ہیں، وہیں گھاس اگتا ہے۔ تو یہ ہریالی کا ہونا اور زمین کا ہرا بھرا ہونا یہ بھی اللہ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے۔ اللہ نے اس علاقے کو بھی زرخیز بنایا ہے، یہاں جو بھی بوتے ہیں وہ نکل آتا ہے۔ یہ صلاحیت ہر علاقے میں، ہر زمین میں نہیں رکھی اللہ نے کہ آپ جو بھی بولیں وہ نکل آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو زمین مردہ تھی، ہم نے اس کو زندگی دی۔ زندگی کیسے دی کہ ہم نے بارش کا پانی اتارا، بارش ہوتے ہی زمین کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے، اور پھر وہ زمین، وہ پانی جو ہے، پانی کے ذریعے سے زمین سے گھاس پھوس، درخت، پیڑ پودے نکل آتے ہیں اللہ کی قدرت سے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے پھر انسان نے کیا کام کیا؟ انسان نے اس میں ہل چلایا، بیج ڈالا، ہم نے پانی برسایا، اس نے اس میں بیج ڈال دیا اور ہل چلا دیا تاکہ پونپل باہر آسانی سے نکل سکے۔ پھر ہم نے اس بیج کو پھاڑ دیا، اس میں سے ایک چھوٹا سا پودا نکال دیا اور وہ باہر نکل آیا۔ پھر اس کو ہم نے پرورش کر کر کے پورا درخت بنایا، پھر اس درخت پر پھل پیدا کیے، ان میں مٹھاس، ان کو پکایا، اور اسی طرح غلے نکالے،
ان غلوں کو پکایا گیا، سکھایا گیا، ان کو کاشت کے کھانے کے قابل بنایا گیا، یہاں تک کہ پھر انسان ان کو کاٹتا ہے، پھر ان کو پیستا ہے، پھر کھا لیتا ہے۔ یہ سارے اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے۔ فرمایا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا، اور ہم نے اسی سے غلہ نکالا جس میں سے یہ لوگ کھاتے ہیں۔ فرمایا اور ہم نے زمین کے اندر بہت سے باغات بنا دیے، کچھ باغ کھجور کے ہیں، کچھ انگوروں کے ہیں۔ اس زمانے میں عربوں کے اندر یہی چیزیں پائی جاتی ہیں، کھجوریں اور انگور، یہ بکثرت پائی جاتی تھی، اور ان میں اللہ نے غذائیت اور طاقت بھی رکھی ہے، بھرپور غذائیت ہوتی ہے۔ فرمایا اور ان کی سیرابی کے لیے اور ان کی آب پاشی کے لیے اللہ نے چشمے جاری کر دیے، یا تو بارشوں کے پانی سے سیراب ہوتے ہیں زمینیں، یا پھر اللہ تعالیٰ زمین میں چشمے پیدا کر دیتا ہے کہ ان کے پانی سے جب بارش نہ ہو زمینوں کو سیراب کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے کہ ہم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ انسان کی خدمت ہو۔ یہ ساری کائنات، زمین، باغات، پھل، پیڑ پودے، یہ سب انسان کی خدمت کے لیے کام کر رہے ہیں تاکہ انسان ان کے پھل کھائے، سبزیاں کھائے، ان میں پیدا ہونے والے غلے استعمال کرے۔ یہ سب چیزیں ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سب کاموں میں انسان کے ہاتھوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ انسان نے اگر کیا ہے تو بس اتنا کام کرتا ہے وہ کہ وہ ہل چلاتا ہے، یا اگر پانی نہ ہو پانی پہنچا دیتا ہے، پانی بہا دیتا ہے، زمین میں ہل چلا دیتا ہے، بیج ڈال دیتا ہے، بس اس کے علاوہ انسان کا کچھ کام ہی نہیں ہے۔ اس بیج کو پھاڑنا اور اس بیج میں سے ایک پودا نکالنا اور پھر اس کی پرورش کرنا، اس کو بڑا کرنا اور اس پر پتے، پتیاں، کانٹے، پھل اور غلات پیدا کرنا، اور پھر اس کو پکانا، پھر اس کو سکھانا اور اس کو کھانے کے قابل بنانا، ان میں اللہ کی قدرت کا دخل ہے۔ اللہ کی قدرت کے بغیر انسان کا کوئی دخل نہیں۔ انسان تو صرف رکھوالی کر رہا ہے، صرف بیج ڈال رہا ہے۔ انسان کے اندر اتنی بھی صلاحیت نہیں ہے کہ ایک بیج سے پودا نکال دے، کوئی پیڑ نکال دے، یا درخت پر پتے لگا دے، یا ان میں پھل پیدا کر دے، یا ان میں مٹھاس ڈال دے، یا ان کے کچے پن کو پکے سے تبدیل کر دے۔ یہ کوئی صلاحیت اس میں نہیں رکھی اللہ نے۔ یہ سب طاقت اگر کسی کے پاس ہے تو وہ اللہ کی ہے۔ تو جب اللہ میں یہ ساری چیزیں ہیں وہی عبادت کے قابل ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جیسے ہم مردہ زمین سے بہت کچھ پیدا کر سکتے ہیں، اسی طرح یہ زمین جس کے اندر بہت سے انسان دفن ہیں، بہت سے مردے ہیں جو مٹی میں مل کر گل گئے، ان کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئی، ان کا جسم مٹی کے اندر مل کر ختم ہو چکا ہے، اور اگر آپ زمین کھود کر، قبرستان کھود کر تلاش کرو گے تو نہیں ملیں گے وہ۔ جس ذات نے اس زمین، مردہ زمین سے درختوں کو نکالا، پھلوں کو پیدا کر دیا، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ اس مردہ زمین سے انسانوں کو کھڑا کر دے، جو انسان زمین میں دفن ہے۔ جب قیامت آئے گی اللہ اسی زمین کو حکم دے گا اور اس زمین سے وہ انسان جو مٹی میں مل چکے ہیں ان کی اجزاء کو جمع کیا جائے گا اور وہ ایک انسان بن کر کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانی بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ صلاحیت ہے، اور اس میں انسان کے عمل کو کوئی دخل نہیں ہے۔ افلا یشکرون، تو انہیں تو شکر کرنا چاہیے تھا اس پر کہ اللہ نے ان کی خدمت کے لیے کتنی ساری چیزوں کو لگا رکھا ہے، بڑے بڑے باغات، کھیت، درخت، اور بہت سے کسان ان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اور ایک انسان اتنا ناشکرا ہے کہ سب کچھ کھاتا ہے، سب کچھ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، پھل بھی کھاتا ہے، غلات بھی استعمال کر رہا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی قدرت پر یقین نہیں، ایمان نہیں لاتا، نماز نہیں پڑھتا، اللہ کو سجدہ نہیں کرتا، نہ اس پر ایمان لاتا ہے۔ یہ ناشکری نہیں تو اور کیا ہے؟ شکر کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں، پھل کھا رہے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے غلہ کھاتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں، تو اس کا شکر یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں، اس کے حق کو پہچانیں اور اس کے حکموں پر چلیں۔ یہ اس کا ہمارے اوپر فرض ہے، اور یہی اس کی نعمتوں کا شکر بھی ہے۔ پھر فرمایا اللہ کی قدرت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ ذات پاک ہے، اس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں، چاہے وہ زمین سے پیدا ہونے والے درخت ہوں،
یا انسانوں سے پیدا ہونے والی چیزیں ہوں یا اور چیزیں ہوں جن کو ہم نہیں جانتے، ہر چیز میں اللہ نے جوڑے رکھے ہیں۔ انسانوں میں جوڑے تو مشہور ہیں کہ کچھ لوگ مرد ہیں، کچھ عورتیں ہیں، اللہ نے ہر چیز کے جوڑے بنائے جس سے ان کی نسل چل رہی ہے۔ جانوروں کے اندر بھی جوڑے ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ نے پیڑ پودوں کے اندر بھی جوڑے رکھے ہیں جن کے اندر نر اور مادہ ہوتے ہیں۔ آج کی سائنسی ترقی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پیڑوں کے اندر بھی، پودوں کے اندر بھی جوڑے ہوتے ہیں، کچھ نر ہوتے ہیں تو کچھ مادہ ہوتے ہیں، جبکہ قرآن نے اس بات کو بہت پہلے بیان کر دیا تھا کہ ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں، ہر چیز کے اندر نر اور مادہ رکھے ہیں۔ جیسے انسانوں میں مرد اور عورتیں ہیں، جانوروں کے اندر نر اور مادہ ہیں، اسی طریقے سے اللہ نے ہر چیز کے اندر پیڑ پودوں میں بھی جوڑے رکھے ہیں۔ اور اسی طرح بہت سی مخلوق وہ ہے جن کو ہم نہیں جانتے، سمندری مخلوقات ہیں، بری اور بحری مخلوقات ہیں، فضائی مخلوقات ہیں جو فضاؤں میں رہتی ہیں، جو زمین میں رہتی ہے، جو سمندر کی تہہ میں رہتی ہے، جنہیں ہم بھی نہیں جانتے۔ اللہ نے ان میں بھی جوڑے رکھے ہیں، ان کے اندر بھی نر و مادہ کے قسم اقسام اللہ نے رکھے ہیں، اور ان سے اللہ تعالیٰ نسلیں چلاتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے، کسی انسان میں کا کوئی اس میں دخل نہیں ہے۔ تو اللہ بتانا چاہتے ہیں جب یہ سب کام میں نے کیے، عبادت کا حق بھی میرا ہے اور میں ہی رب ہوں، میں نے ہی پالا ہے، لہذا میری عبادت کروں۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں انسان کا فریضہ یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کو پہچانے اور اس سے ڈرے۔ اگر اللہ کی قدرت کو ہم نے نہیں پہچانا تو ہم نے زندگی میں آنے کا مقصد پورا نہیں کیا۔ قرآن میں اللہ نے بتا دیا کہ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کھانا کمانا نہیں ہے، یہ تو ہماری ضرورت ہے، ہمارا آنے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم اللہ کو پہچانیں اور اس کی عبادت میں لگ جائیں۔ کھانا کمانا یہ ہماری ضرورت ہے، ضرورت کو ضرورت کی مقدار پورا کرنا چاہیے، ضرورت میں سارا وقت لگانا اور مقصد کو چھوڑ دینا یہ عقل مندی نہیں ہے، بلکہ یہ بے وقوفی، حماقت ہے۔ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اصل مقصد میں لگے، جس مقصد کے لیے اللہ نے اس دنیا میں ہم کو بھیجا ہے، اور ضرورت کے کاموں میں ضرورت کی مقدار وقت دے اور مقصد کے اندر زیادہ وقت دے۔ یہ انصاف کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب